ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں بہت ہی امپورٹنٹ مہمان ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. ہی از امیزنگ اور آپ کو وہ آج بتائیں گے اسپیشلی نیشنل ہائی وے کے حوالے سے. منیر احمد میمن صاحب ہیں، ممبر نیشنل ہائی وے اتھارٹی ساؤتھ زون سندھ، ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. سر آپ سے بہت امپورٹنٹ باتیں ہم نے کرنی. ہم نے ڈیلی روٹین پہ ہم آگاہی دیتے تھے کہ کون سے راؤٹس اس وقت جو ہیں وہ صحیح ہیں، کون سے نہیں ہیں، کہاں سے جانا ہے، کہاں سے اس میں مشکلات ہیں. تو آج آپ ہمیں کیونکہ انفراسٹرکچر کی بھی بات ہوئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب بہت اس پہ جو ہے اسپیشلی دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ جلد سے جلد بہتر ہونی چاہیے. تو یہ کہ کہاں پر اس وقت کیسی صورتحال ہے، کیسے مینج کرنا ہے. اور ساتھ ہی تو میں آپ سے انفراسٹرکچر کی بھی بات کروں گی جو لوگوں کے حوالے سے، اور ان کو واپس سے جو معاش ہم نے اس کو واپس سے ان کو لے کر آنا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے اپنے کاموں میں واپس لگیں، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو سر پہلے میں تو آپ کی طرف آؤں گی. منیر صاحب، سندھ کا ٹوٹل جو نیٹ ورک ہے اس کے حوالے سے بتائیں گے، جو روڈز کا نیٹ ورک ہے اس کے حوالے سے افیکٹ کون کون سے ایریاز میں ہیں اور اب آپ ان کو مینج کیسے کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے شکریہ، تاکہ میں آپ کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے جو ہمارا روڈ نیٹ ورک ہے، خاص طور پہ اس فلڈ ڈیمیجز میں اس کو ریسٹوریشن کرنے کے لیے ہم نے کیا ایکٹیویٹیز کی ہیں، کتنا دن رات کام کرتے رہے تاکہ ٹریفک کو ہم بحال رکھ سکیں. سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ ہمارے پاکستان کا جو روڈ نیٹ ورک ہے ٹوٹل، وہ 2,63,000 تقریباً کلومیٹر ہے، جس میں سے صرف جو نیشنل ہائی وے کے پاس ہے تقریباً 13,570 کے قریب کلومیٹر ہے، جو نیشنل ہائی وے مینٹین کر رہے ہیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی، جو کہ پورے روڈ نیٹ ورک کا تقریباً 5.14% بنتا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری باقی ہے سندھ میں تقریباً ہمارا 2,800 کلومیٹر ہے، جو کہ ہم سندھ ساؤتھ زون کہلاتا ہے وہ مینٹین کر رہے ہیں ہم. وہ پورے نیشنل ہائی وے نیٹ ورک کا تقریباً 16 سمتنگ بنتا ہے ہمارا. یہ ٹوٹل نیٹ ورک ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو آگاہ کیا. اس کے بعد جو ہماری مین شاہراہیں ہیں اس وقت جو نیشنل ہائی وے کی، ایک N5 ہے جس کو نیشنل ہائی وے ہے جو کراچی سے وایا موٹر وے M9 پھر N5، یہ سندھ میں اوباڑوں تک جا کے ہماری کنیکٹ ہوتی ہے اور آگے جا کے یہ توڑخم تک جاتی ہے. یہ ٹوٹل جو ہے تقریباً کلومیٹر 1,800 کلومیٹر ہے جو N5 کی روٹ ہے. اس کے بعد دوسری اہم شاہراہ جو اس کے ساتھ ساتھ پیریلل دریا کے ساتھ جاتی ہے وہ انڈس ہائی وے، جس کو N55 ہم کہتے ہیں. یہ بھی تقریباً ہماری جو ہے 1,230 کلومیٹر ہے. ان ٹوٹل جو ہے یہ دو مین شاہراہیں جو ہیں تقریباً 3,000 کلومیٹر ہے، جو کہ ہماری ساری ٹریفک جو ہے، یہ میں یہاں آپ کو بتا دوں آپ کے لیے انفارمیشن کے لیے کہ کمرشل جو ٹریفک ہے پاکستان کی وہ 80% ہماری یہ دو شاہراہیں کیٹر کرتی ہیں، 80%. اور جو ہماری گڈس ٹرانسپورٹ ہے، مال بردار گاڑیاں جو کراچی سے نکلتی ہیں، وہ 95% ہماری جو ہے نا ٹریفک جو ہے، ہاں ٹریفک 95% آف دا پاکستان کیٹر کرتی ہیں. جبکہ ہماری ریلوے جو ہماری سسٹم ہے اس میں جتنی ٹوٹل یہ گوڈس وغیرہ ہے وہ تقریباً 10 سے 15% جاتی ہے. باقی تمام روٹس ہماری یہ اس کو کیری کرتے ہیں. ہم اس کو دن رات محنت کر کے مینٹین بھی کرتے ہیں اور نئے نئے پروجیکٹس بھی ہمارے آتے ہیں. تو یہ تو چھوٹی سی بریف تھی ناظرین کے لیے. بڑا ضروری ہے. دیکھیں اگر آپ نوٹ کریں تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہمیشہ انہوں نے جو ہے روڈ نیٹ ورکنگ کے لیے بڑا کام کیا، اور ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو روڈز کا انفراسٹرکچر ہے وہ بھی جلد سے جلد صحیح کیا جائے تاکہ لوگوں کو آمد و رفت میں پرابلم نہ ہو. جو یہاں سے سامان ایون سندھ بھی جا رہا ہے وہاں پر بھی مشکلات نہ ہوں. بے شک وی آر گوئنگ ٹو دا بلوچستان سائڈ، اور اس سے آگے بھی تو لوگوں کا کاروبار بھی نہ رکے، وہاں پہ ریلیفس بھی نہ رکیں، پرابلمس بھی نہ ہوں. تو یہ ان کا جو کہنا ہے وہ بڑا اچھا ہے، اور کافی اس پہ انہوں نے زور بھی دیا کہ وہ کنٹینیوسلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے آگے یہ کام ہوگا. تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اس وقت جو ہے ٹائم لگے گا سارے روڈز کو واپس سے ڈیولپ ہونے میں؟ کون کون سی روڈز بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہیں؟ سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے بہت زیادہ اس پہ انیشیٹو بھی لیا ہوا اور کلیئر ڈائریکشن سے ہمیں کہ اپنے روڈ نیٹ ورک کو فوری طور پہ بحال رکھیں.
اور ساتھ ساتھ اگر کوئی پروونشل کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے ہماری مشینری وغیرہ تو ہم ان کو وہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ دونوں کام. اور ہمارے سیکرٹری کمیونیکیشن ہیں چیئرمین صاحب ہیں آغا صاحب, وہ ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, وہ خود بھی دورے کر رہے ہیں تمام پاکستان کے, ہمیں بھی سپورٹ ملتی ہے, وہ روڈوں پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ایون میں خود, میری پوری ٹیم, صرف اس لیے کہ ہم ٹریفک کو بحال رکھیں. اس میں یہ عرض کر دوں میں کہ ہماری انفارچونیٹلی جو انڈس ہائی وے ہے اس میں بریچز دیے گئے یا جو بھی تھا, پانی ہمارے روڈ کے اوپر تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر میں مختلف اسٹریچز میں ابھی بھی کھڑا ہے. ابھی بھی کھڑا تھا. تو وہ پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے, کیونکہ سائڈوں میں تو پانی ہے, روڈ کے اوپر کوئی 4 سے 5 فٹ پانی ہے. برج کتنے ڈیمیج ہوئے ابھی؟ برجز ہمارے کوئی ڈیمیج نہیں ہوا ہے. سندھ میں ایک برج ہے 7 میں جس کی اپروچ سلیب ہماری سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہے, اسٹرکچر اس کا انٹیکٹ ہے. اوکے, برج کے کوئی ہماری برج کا لاسز نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. روڈ نیٹ ورک کو بہت زیادہ ڈیمیجز ہوئے ہیں, خاص طور پہ انڈس ہائی وے کا تو ابھی ہم اسیس نہیں کر سکتے کیونکہ پانی ہے. جیسے ہی پانی ریسیڈ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پوزیشن روڈ کی کیا ہے. پھر اس کو ابھی آمد و رفت تو جاری ہے, ساری باتیں آنا جانا ہے, لیکن اب اس کو آپ لوگ کیسے کر رہے ہیں؟ اس میں عرض کر دوں کہ ہمارا جو مین ڈیمیجز ہوئے تھے, جو مین ہمارا روٹ ہے, پورا روڈ نیٹ ورک تو کافی روٹس ہے ہمارے, لیکن جو ہمارا روٹ ہے N5 جو کہ کراچی سے تورخم تک جاتا ہے, مین ہمارا یہ روٹ کہلاتا ہے. تو اس کے ڈیمیجز ہوئے تھے. ہمارا موٹر وے M9 انٹیکٹ ہے, کوئی اس پہ پرابلم نہیں ہوئی. ہمارا یہ حیدرآباد سے سکھر تک سیکشن ہے جو کہ بیڈلی افیکٹڈ ہوا اس فلڈ میں. اس میں بھی خاص طور پہ جو ہمارے ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ مورو سے لے کے ہلانی تک, رانی پور تک تقریباً کوئی 75-80 کلومیٹر کا اسٹریچ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہوا. لیکن یہاں میں عرض کر دوں کہ اس پورے ڈیمیجز کے باوجود, اس فلڈ سچویشن اور رینی سیزن کے باوجود ہمارا روڈ نیٹ ورک تھرو آؤٹ کنیکٹڈ رہا, سلو ٹریفک ضرور رہی کیونکہ ڈیمیجز تھے, اس میں ہم ریپیئر کر رہے تھے. ون روڈ خالی ایک جہاں میں اس میں یا انفارمیشن دے دوں آپ کو کہ تقریباً ہمارے اس مورو سے لے کے ہالانی رانی پور تک تقریباً 25 ایسے مقامات ہیں جس پہ روڈ بیٹھ گئی, جس کو ہم سلش کہتے ہیں, کیونکہ پانی سائڈوں میں کھڑا تھا, ابھی بھی کھڑا ہوا ہے. اس کو ہم نے بند باندھے, ہم نے روڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر وہاں سے ڈی واٹرنگ کی اور اس روڈ کو ہم مینٹین کر رہے ہیں. اور اس کو ماشاءاللہ ہماری پوری ٹیم نے, ہمارے چیئرمین صاحب, سیکرٹری صاحب کی کمانڈ میں ہم نے اس کو باقاعدہ ڈے اینڈ نائٹ اس کو ہم نے مینٹین کر رکھا تاکہ ٹریفک چلتی رہے, پہیا چلتا رہے. تو یہ ہمارا انشاءاللہ ابھی اس کو ہم نے فوری طور پہ ایک ریلیف دیا ہے. اس میں ہم نے اٹینڈ کیا روڈ کو, اس کو ایمرجنسی میں اس کو ہم نے تھرو کیا ہوا ہے. اب اس کے اوپر ہمارے 2 اسٹیپس ہیں. ایک فوری اسٹیپ ہے جس پہ ہم آپریشنل ایمرجنسی کر رہے ہیں تاکہ اس کو ہم سموتھ طریقے سے اس ٹریفک کو چلائیں. دوسرا اسٹیپ ہمارا اس کا ریہیبلیٹیشن کا, کیونکہ روڈ ساری تقریباً تباہ ہو گئی تو اس کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کرنا. اس میں بھی ہمارے 2 سیکشنز ہیں. کچھ ہمارے کام آلریڈی وہاں آنے تھے, انشاءاللہ وہ 50 کلومیٹر تقریباً ایسے ہیں کہ جس میں ابھی ہم نے کام انشاءاللہ ود ان 1 منتھ ہم نے شروع کر دینا ہے تاکہ وہ 50 کلومیٹر کا اس جو 75 کلومیٹر دونوں سائڈ 150 کلومیٹر بنتا ہے, اس میں سے 50 کلومیٹر ہمارے انشاءاللہ اس میں ہو جائیں گے. 1 منتھ سے شروع کر کتنے عرصے لگے گا تقریباً؟ یہ ہمارے ویسے تو کانٹریکچولی 6 مہینے ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو کوشش کریں گے کہ 3 مہینے کے اندر اس کو کمپلیٹ کریں, ڈے اینڈ نائٹ کریں. اس کے بعد بھی ایک ہماری اسکیم ہے جو ریمیننگ پورشن ہے ہمارے روڈ کے 330 کلومیٹر, وہ ہمارے ہم نے پٹ اپ کی ہوئی ہیں. ہمارے کچھ فنڈس ہیں وہاں سے لوکیشن آئے گی, وہ انشاءاللہ باقی بھی ریمیننگ پورشن بھی ہم اس میں اٹینڈ کر لیں گے اور انشاءاللہ سموتھلی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ روڈ نیٹ ورکنگ سب سے زیادہ ایک انسانی زندگی کے لیے آج کل کے دور میں بہت زیادہ. اس لیے اگر ہم بات کرتے ہیں آگے نیٹ ورکنگ کی اور یہ روڈ نیٹ ورکنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو افیکٹ ہوا ہے اس وقت, اس پہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ لاگت بھی آئے گی. اور اگین ہم لوگ جس طرح سے مطلب ابھی اپنے ہی ترقیاتی کاموں کے لیے ہوتے ہیں پڑھتے, اس کے آگے مزید اور جو ہے وہ ضرورت پڑے گی. تو از اٹ ٹو ڈیفیکلٹ سچویشن فار اس؟ بالکل جی, اس میں تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی بھی انسٹرکشن سے اس کو فوری بحال کیا جائے. اور ہمارے میں یہاں ذکر کروں گا ہمارے وفاقی منسٹر ہیں اسد محمود صاحب, ان کی ذاتی کوششوں اور کاوشیں بھی اس میں شامل ہے کیونکہ وہ خود بھی سندھ کا اس پورے روڈ نیٹ ورک کا اس نے خود دورہ کیا, ہمیں انکریجمنٹ بھی دی اور فنڈز کے لیے بھی یقین دلایا ہے.
اس میں کچھ اسکیمیں تو ہماری اینوئل مینٹیننس پلان ہوتا ہے اس میں ہم ٹیک اپ کریں گے، لیکن میجر پارٹ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اے ڈی بی کے کچھ فنڈس ہیں وہاں سے ہمیں ہو جائے، گورنمنٹ آف پاکستان کے کچھ فنڈس ہیں، تو ہمارے منسٹر صاحب بھی، ہمارے سیکریٹری چیئرمین سب کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ فنڈس ہمیں ریلیز ہو جائیں گے، امید ہے۔ کوئی مینجمنٹ کر رہے ہیں کہ کہیں سے کٹ لگا کہ یہ روڈ کی ریہیبلیٹیشن جی اس پہ زیادہ، انشاءاللہ امید ہے کہ سارا ہمارا روڈ نیٹ ورک تھینک یو سو مچ۔